السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. آج کے موضوعات پر جانے سے پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت کہ آج تھوڑا سا تاخیر سے ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کچھ مصروفیات بھی تھیں. تو جناب بڑی دو سٹوریز ہیں آج کی، اور وہ بڑی سٹوریز عدلیہ کے محاذ سے متعلق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جو 5.5 سال پہلے ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرف کیا تھا اکتوبر 2018 میں، ان کے عہدے سے جج سے ریموو کر دیا تھا. اس کے بعد جو انہوں نے اس کو فیصلے کو چیلنج کیا، اس کا بالآخر 5.5 سال کے بعد فیصلہ آ گیا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں جو 103 افراد فوج کی حراست کے اندر ہیں، ان کے فوجی ٹرائل یعنی سویلین کے فوجی ٹرائل سے متعلق جو مقدمہ ہے وہ بھی 25 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اچھا صدیقی صاحب، اگر آج یہ گفتگو سیاسی اور عدالتی تاریخ پر اور حالات پر آپ گفتگو کرتے ہیں، لیکن موجودہ جو حالات ہیں ان میں صدیقی صاحب کا کیس بھی ہے، اس پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے، اور آپ جس طرح اس کو کور کرتے رہے، بہت قریب سے ان تمام معاملات کو دیکھا، تو میرے لیے اگر آپ چاہیں آج میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا میں بحیثیت طالب علم وہ چیزیں سمجھ سکوں کہ ہوا کیا تھا، صدیقی صاحب پہ الزامات کیا تھے. اچھا، ایک تو جو ہے میں ابھی اپنا انٹرو مکمل کر رہا تھا، آپ جو ہے میں آپ کا تعارف کرواتا، آپ جو ہیں وہ بہت بے صبرے ہیں آپ ویسے ہی. چلیں ویسے الزامات کیا تھے اصل میں؟ آج جو سٹوری ہے اس پر آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ہے وہ بھی مزید بھی بتاؤں گا، لیکن جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی 2018 کو ایک تقریر کی تھی. ہاں 21 جولائی 2018 ہی کو شاید تھی، جولائی 2018 کے اندر نا، راولپنڈی میں راولپنڈی بار ایسوسیشن میں ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے وہ جو الزامات آپ پوچھ رہے ہیں نا ان کا ذکر کیا تھا. اب وہ الزامات کیا تھے انہی کی زبانی جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. تو میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ذرا وہ شوکت صدیقی صاحب کی تقریر کا وہ جو ٹوٹا ہے وہ تو ذرا پلے کر دیں. میں اللہ کو گواہ کر کے کو ضمانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. دیکھیں الزامات تو یہ الزامات تھے. تو یہ الزامات ہو گئے. اس کے بعد ان کو عہدے سے ہٹانا، یہ کیسے ہٹایا گیا؟ اب اس کے سپریم بعد کورٹ تک کیسے معاملہ گیا؟ ہاں اب اس کے بعد بڑی دلچسپ کہانی ہوتی ہے شروع، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں اس وقت کے، وہ ایک نوٹ بنا کے اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھجواتے ہیں. اچھا، اس دور کے اندر جب یہ بات ہوئی ہے تو اس دور میں یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میرے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا انہوں نے، یعنی آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگایا کہ وہ عدالتی پروسیڈنگ کو مینیپولیٹ کر رہی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک نوٹ بنا کے چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب کو بھجوایا گیا، اور چیف جسٹس انور قاسی تھے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انور قاسی کے خلاف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا جوڈیشل مس کنڈکٹ کا ایک ریفرنس زیر سماعت تھا اس وقت بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر.
جس وقت یہ سب ہو رہا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے اس طرف بھی آئیں گے کہ جس دن جسٹس شوکت صدیقی کو برطرفی کا فیصلہ دیا گیا نا, تو اسی روز انور قاسی کو ان الزامات سے بری بھی کر دیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل ثاقب نثار صاحب کی نے. بات یہ آئی کہ اس کے بعد پھر ایک شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جس کے اندر 5 6 7 الزامات تھے, اور ایک تو یہی تھا کہ آپ نے 21 جولائی 2018 کو خطاب کرتے ہوئے عدلیہ اور ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ سنگین الزامات عائد کیے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ISI عدالتی کارروائی کو مینوپولیٹ کرتی ہے اور یہاں تک کہ بینچز کی فکسیشن اور مقدمات کی فکسیشن تک مینوپولیٹ ہوتی ہے. اور یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی جو ہے ان کو ISI کے اہلکاروں نے اپروچ کیا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئیں, اور اس پر انور قاسی نے یقین دہانی کرائی ان کو کہ جناب آپ کی مرضی کے بینچ کے سامنے ہم مقدمہ لگا دیں گے, اور یہ باقی بھی آپ نے سنا کہ جی وہ مقدمہ شوکت عزیز صدیقی کے سامنے نہ لگانا. یعنی یہ الیکشن کے لیے سب چیزیں ہو رہی تھی مینیج کرنے سے قبل عدلیہ کی طرف سے. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ کارروائی شروع ہوئی تھی تو پھر اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جناب جنرل فیض جو ہیں ان سے ان کے گھر پہ ملنے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ریفرنس بھی ختم کروا دیں گے, کیونکہ اس وقت بھی جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت تھے, اور اس کی آخری سماعت اوپن کورٹ کے اندر ہوئی تھی. اور شوکت عزیز صدیقی کے اوپر اس وقت تھے وہ پرنسپل سیکرٹری نہیں تھے جنرل پرویز مشرف کے طارق عزیز, وہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کی ایک گھر جو تھا بطور چیف جسٹس بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ملا ہوا تھا یہاں پہ F7 کے اندر, تو اس کی کوئی رینوویشن انہوں نے کروائی تھی. اس کے اوپر جو ہے CDA کے ایک اہلکار نے کہا کہ جی انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور فنڈز کا ناجائز استعمال کروایا, تو وہ والا ریفرنس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, تو وہ ریفرنس ڈراپ کر دیا گیا اور یہ ریفرنس اٹھا کے اور شوکاز نوٹس بھیجا گیا. اور ثاقب نثار صاحب نے یہ معاملہ اس وقت کے جو سینئر جج تھے آصف سعید کھوسا ان کو بھجوایا, اور آصف سعید کھوسا نے کہا کہ جی رامہ فشائی یہ جو ہے الزامات بڑے سنگین ہیں تو ان کی انکوائری ہونی چاہیے. اب کسی بھی جج کے کو ریموو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین کے آرٹیکل 209 کے نیچے ہے, اور 209 میں سب کلوز 5 اور 6 وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری کرنے کے بعد اپنی رائے دے گی کہ آیا جج جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا یا نہیں ہوا. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اس کا انہوں نے جواب داخل کیا اس میں, اور اس میں نہ صرف انہوں نے کہا کہ میں پنڈی بار کی تقریر اپنی جو ہے اس پر قائم ہوں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور بھی شواہد ہیں, وہی جو 2 سال کی محنت ہماری ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کر دیا. تو یہ وہ کانورسیشن ہے جو جنرل فیض حمید کی جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے ہوئی, اور یہ شوکت صدیقی نے سپریم کورٹ میں لکھ کے جو ہے وہ کہا ہے, اور آن ریکارڈ بھی انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, ثبوت اور شواہد جو ہیں میرے پاس موجود ہیں. اچھا تو اس کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ مقدمہ سمری ٹرائل ہوا, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, انہوں نے جواب دے دیا, اور جو ہے وہ اس میں سمری ٹرائل کیا اور کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں اور ان کو برطرف کر دیا. تو پھر 2018 اکتوبر میں انہوں نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, اس پر پہلے اعتراض لگا دیا, پھر ان اعتراضات کے خلاف انہوں نے اپیل داخل کی, اس اپیل کو پھر الاؤ ہوئی وہ, اور پھر وہ اس پر 5 رکنی بینچ بنا اور وہ سماعت شروع کی. تو پھر دسمبر 2020 میں جا کے اس کی سماعتیں شروع ہوئیں. اچھا اس دوران ایک اور سوال آیا سامنے کہ آپ نے کہا کہ ایک درخواست پہلی ایک تھی مس کنڈکٹ کے حوالے سے, یا پھر یہاں ایک گھر میں ان کی رینوویشن کے تناظر میں, تو یہ ایک قاضی فائز عیسیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پہلے جو درخواستیں آتی ہیں پہلے ان کو نپٹایا جانا چاہیے, وہ ڈراپ کر کے ایک نئی وہاں پر معاملہ کھڑا کیا جانا, یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا بہرحال وہ یہی ہے نا کہ بھئی کہ کس نمبر کی درخواست کب اٹھانی ہے, یہ تو ایک جو ہے وہ یہی بیک لاگ. میں بتاؤں کہ اس میں ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی سیاسی مقاصد کے انہوں لیے نے جو ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب تقریباً 100 سے زیادہ پرانی درخواستیں جو آئی ہوئی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, پینڈنگ پڑا ہوا تھا کام,
پہلی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر 29 درخواستیں جو تھی وہ انہوں نے ڈسپوز آف کی، جو اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف بھی تھی اور باقی لوگوں کے خلاف بھی تھی. پھر جسٹس مظاہر نقوی کی جو درخواست ان کے خلاف جو ایلیگیشنز تھے پھر وہ ان کو لگایا گیا. 29 اس وقت پڑی ہوئی تھی، ان کو ڈسپوز آف کیا گیا، اور 100 کے قریب ابھی مزید پڑی ہوئی تھی. تو اس میں سے بھی ابھی جو ہے وہ کی گئی. اور پھر ایک لیکن بنیادی بلوچستان ہائی طور کورٹ پر کے پہلے جج جو ہیں شروع پہ آئی ہوں درخواستیں پہلے آئی ہو وہ نمبر کے حساب سے پہلے لگنی چاہیے یا اس پر فیصلہ ہونا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا نا کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی سماعت شروع کی. اس وقت سینئر جج تھے وہ. تو دسمبر 2020 میں اس کی سماعتیں شروع ہوئی اور تقریباً 13 سماعتیں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے دسمبر 2022 میں جو آخری سماعت ہوئی وہ 14 جون کو ہونا تھی، 14 جون 2022 میں. لیکن پھر اس کے بعد 1.5 سال تک یہ مقدمہ جو ہے وہ فکس ہی نہیں ہوا، اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. یعنی چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے اس مقدمے کو کھو کھاتے میں ڈال دیا. یہ شوکت عزیز صدیقی جو ہے متعدد درخواستیں ارلی ہیئرنگ کی ڈالتے رہے، لیکن وہ مقدمہ نہیں لگا طویل عرصے تک. آپ کو پتہ ہے وہ عرصہ کس کا تھا اور اس وقت آئی ایس آئی کے چیف کون تھے؟ دیکھیں ایک موقع پر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر یہ وقت آیا کہ فائنینشلی اتنی مشکلات تھیں کہ گھر کے مسائل بھی مجھے دیکھنے پڑے. چلیں اب تو ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا ان کو، کیونکہ ان کو کہا کہ وہ بطور جج ہی ریٹائر متصور ہوں گے اور پینشن اور مراعات کے حقدار ہوں گے. تو وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ 2018 میں ان کے 4 سال باقی تھے، وہ 4 سال کی تنخواہیں بھی ہوں گی ان کی. پھر اس کے بعد وہ جج کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ پینشن اور بینیفٹ مراعات ملیں گی اور پینشن بھی جو ہے وہ تو مطلب وہ اس طرح سے تو کمپنسیٹ ہوئے. لیکن جو سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ ڈیو پروسیس نہیں ملا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو. اچھا، تو اسی لیے آپ نے ایک سٹوری میں بھی یہی لکھا ہے، اس کو اگر میں کوٹ کر دوں، آرٹیکل 10A کا آپ نے حوالہ دیا اور ان کو سپریم کورٹ اسٹیٹڈ دیٹ جسٹس صدیقی واز ڈپرائیوڈ آف. یہ اسی تناظر میں کہ انہیں ڈیو آئین پروسیس کا نہیں ملا. آرٹیکل 10A اور وہ جو ہے وہ ڈیو پروسیس جو ڈیو تھا پروسیس آف لا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اسی حوالے سے اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے اور پھر ایک جج اس کو اگر آپ اپنی ثوابدید پر کونسل کی رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیں اور ایک مبہم سا جو ہے وہ آپ طریقہ کار اپنا کے ایک جج کو اگر نکال دیں اور یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آ جائے تو یہ تو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہوگی کسی بھی جج کے اوپر. تو لہٰذا ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے جو کہ ملنا چاہیے. اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر انکوائری ہوتی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس چلا تھا اس کے اندر شوکاز نوٹس ہوا، ان سے جواب مانگا گیا، انہوں نے ان الزامات کو ڈینائی کیا اور پھر جب انہوں نے ڈینائی کیا اور سپریم جوڈیشل کونسل مطمئن نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی، شہادتیں طلب کیں، شہادتیں ریکارڈ کیں. تو اس دوران میں جب شہادتیں ریکارڈ نہ تھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو ان شہادتوں کے اوپر پھر جو اب آتی ہیں اس پر پھر کراس ایگزامن ہوتا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے انکوائری. اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کوئی رائے بناتی ہے. تو یہ ایک ڈیو پروسیس ہے جو جج کو ملتا ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے اور اس سے سرخرو ہوگا اس میں. یعنی قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک مثال ہی ہے کہ وہ ان سارے عمل سے گزر کے آئے ایسے وقت میں جس وقت ہوائیں ان کے خلاف تھیں، پورا سسٹم ان کے خلاف. بالکل یہ سسٹم اس وقت یہی ہو رہا تھا نا. تو اگر آگے بڑھیں تو اس میں جو ہے وہ یہ شوکت عزیز صدیقی نے اس دور کے حوالے سے یہ بھی لکھا، اس میں اپنے الزامات میں یہ کہا تھا کہ بولڈ ٹی وی نیٹ ورک جو ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اس کے خلاف جب کارروائی کی تھی پیمرن نے اور اس کو کبھی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے تو وہ ڈی جی سی جنرل فیض جو ہے ان کا اس وقت وہ تھا. پھر دوسرا جو ہے وہ یہ مریم نواز اور مطلب ہے کہ نواز شریف کے احتساب عدالت میں مقدمات اور ان کے فیصلے. تو یہ جو تھے اب اس میں جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے اس میں کہا گیا یہ ڈیو پروسیس کی بات کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیو پروسیس یہ تھا کہ ان کو سنا جاتا وہ الزامات عائد کرتے، وہ الزامات جس پر عائد کرتے
جیسا کہ انہوں نے رامے جو ہیں وہ ایک ISI کے اس وقت کے اہلکار تھے اور فیض حمید تھے، ان کو نوٹسز کیا جاتا، ان کا جواب مانگا جاتا، وہ اس کو ڈینائی کرتے، یہ پھر اپنے ثبوت دیتے، اور پھر ان ثبوتوں پر جنرل فیض حمید اور وہ جو لوگ جن پر شوکت عزیز صدیقی الزامات عائد کر رہے تھے وہ جو ہیں وہ کراس ایگزامن کرتے، اور اس صورت میں اگر جیسے شوکت عزیز صدیقی کے یہ الزامات کے یہ ISI مینیپولیٹ کرتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگز کو، وہ غلط ثابت ہوتے تو پھر وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں. درست. تو یہ بغیر انکوائری کے، بغیر ڈیو پروسیس آف لا دیے ہوئے فیئر ٹرائل یا شفاف ٹرائل جو ہے نہ کر کے، اب یہ ایک دوسرا فیصلہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ریفرنس ڈیسائیڈ کیا سپریم کورٹ نے، ڈیو پروسیس آف لا نہیں ملا ان کو، یہ نہیں ملا تو کل عدم کرا. یہ تو اسی طرح سے یہ ان فیصلوں کے آگے بڑے اہم جو ہے وہ اثرات ہوں گے. پاکستان کی سیاست ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے خلاف مختلف مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ان کی اپیلیں سماعت کے لیے جا رہی ہیں، اور اگر وہاں پہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا یا فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان فیصلوں کی کیا ریلیف مل جائے گا اعلیٰ عدالتوں سے. تو یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ یہ بڑی اہم لیکن یہ ان کی خوش قسمتی ہے ویسے، ورنہ ہم نے ایسے بھی پاکستان میں وزیر اعظم دیکھیں کہ براہ راست سپریم کورٹ سے سزا ہوتی ہے. ہاں بالکل، ان کے پاس آگے کوئی راستہ بھی نہیں ہاں ہوتا ان کے لیے. تو ہاں بالکل بالکل. اچھا، ایک اور معاملہ اس میں بڑا اہم ہے کہ کچھ عسکری عہدیدار یا سربراہان کے حوالے سے کچھ خطوط کا ذکر ہے. اچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حیدر شیرازی آپ نے بڑی مزے کی بات جو ہے مجھ سے پوچھی ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا مختلف لوگ اور ٹی وی چینلز کے اوپر اور ادھر بھی، یہ خبر کسی نے نہیں دی ہے. تو یہ EQS لائیو کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ناظرین کے گوشے گزار کرتے ہیں کہ یہ جب کارروائی ہو رہی تھی اس دوران میں، اب یہ اس جو آج کا فیصلہ ہے اس میں یہ 2 خطوط کا بڑا ذکر ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف کون تھے؟ باجوہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ جناب یہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی اور اس کے اہلکاروں کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر بڑے اور عدلیہ کے اوپر بڑا سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، تو اس کا جانچ پڑتال، ان الزامات کی ویریسٹی جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے اس کو طے ہونی چاہیے. اچھا، پھر یہی نہیں ہوا، اور وہ خط کا جو پورا متن ہے وہ بھی ریپروڈیوس کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں. وہ میں جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کدھر گیا؟ آج تو بڑے آپ کاغذ اور فیصلے لے کے ساتھ چل رہے ہیں. بس کیا کریں، آپ نے اب مجھے اس میں ڈال دیا ہے نا. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے فیصلوں میں اور درخواستوں میں آپ کا بھی نام آنا شروع ہو چکا ہے. وہ تو آپ بس آتے ہی رہتے ہیں یار، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ اچھا، یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں وہ لیٹرز جو ہیں وہ ریپروڈیوس کیے گئے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی کہ ان 2 لیٹرز جو ہیں ان کا ذکر تو ہونا چاہیے تھا نا، چیف سپریم جوڈیشل کونسل کو آئے، اور جو ہے وہ اس وقت ذکر ہوتا اس کا کہ بھی ہاں یہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ خط آرمی چیف نے بھی لکھا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لکھا تھا. اچھا، آرمی چیف نے جو 22 جولائی 2018 کو خط لکھا، یہ 21 جولائی کی تقریر ہے، ٹھیک، اور 22 جولائی 2018 کو جو ہے وہ خط لکھا. یہ جناب لیٹر ڈیٹڈ 22 جولائی 2018 بیئرنگ نمبر 0111 مسلینیس SD1AHP31U issued by the Chief of Army Staff, Secretariat Staff Duties, Directorate General Headquarters راولپنڈی. یہ اب اس کے اندر جو فیصلہ ہے اس میں یہ فٹ نوٹ کے اندر یہ دیے گیا ہے اس کا، اور وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کا لیٹر ہے 22 جولائی 2018 کا، وہ اس کا سبجیکٹ ہے لیگل پروسیس اگینسٹ ایلیگیشنز بائی آنریبل جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ. An honorable judge of Islamabad High Court has leveled unwarranted serious allegations against state institutions including honorable judiciary and the premier state intelligence agency in a public gathering.
In order to safeguard the sanctity and credibility of the state institutions, it is requested that Honorable Supreme Court of Pakistan be approached to initiate appropriate legal process to ascertain the veracity of the allegations and take actions accordingly. آرمی چیف یہ مطالبہ کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اس معاملے کو دیکھے اور اس حوالے سے جو لیگل پروسیس ٹو اسرٹین دی ویراسٹی آف دی ایلیگیشنز ہیں ان کو دیکھا جائے تعین کیا جائے اور اسٹرکٹلی اور قانون کے مطابق. اچھا پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے 24 جولائی 2018 کو جو ہے وہ یہ خط لکھا اور اس میں اس کا فٹ نوٹ بھی دیا گیا. لیٹر ڈیٹڈ 24 جولائی 2018 bearing so and so, number so and so, Government of Pakistan, Ministry of Defence, reproduced in paragraph 3, CMA number 605322012021 dated 10 June 2021. اچھا یہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا لیٹر 24 جولائی 2018 کا. لیگل پروسیس اگینسٹ ایلیگیشنز بائی آنریبل جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. I am directed to intimate that an honorable judge of the Islamabad High Court has leveled unwarranted serious allegations against state institutions including honorable judiciary and the premier state intelligence agency in a public gathering. Same وہی چیز. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ دونوں لکھے گئے اور مزے کی بات یہ ہے پاکستان کی جانب سے بھی آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب تحقیقات کا طریقہ کار کیا ہے کسی جج کے خلاف؟ وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آئین کے تحت انکوائری کنڈکٹ کرے گی اور انکوائری کے لیے ڈیو پروسیس ہوگا کہ الزامات لگانے والے کو الزامات ثابت کرنے کا اور جس پر الزامات لگ رہے ہیں اس کو ان سے انکار کا یا اس کے الزامات کو جھوٹ ثابت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. تو یہ ہوگا پورا لیگل پروسیس. تو وہ تو نہیں کیا گیا, پروسیس اپنایا نہیں گیا جس کی وجہ سے اسے ڈیلے کر دیا گیا. نہیں ان 2 لیٹرز گول ہی کر گئے. سپریم جوڈیشل کونسل ثاقب نثار صاحب کی ان 2 لیٹرز کو گول ہی کر گئی. گول مطلب کہیں غائب ان کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ تو جو ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں جب یہ مقدمہ ہوا ہوگا اور اس کی اوریجنل فائل کہیں منگائی گئی ہوگی تو یہ لیٹر کہیں وہاں اس کے اندر موجود ہوں گے تو یہ سامنے آ گئے. تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے قاضی فیض ہے نا, تو وہ تو اس قسم کی چیز نہیں برداشت کرتے. انہوں نے اٹھا کے تو یہ جو ہے وہ ججمنٹ کے اندر لکھ دیے کہ جی جناب یہ چیزیں آئی ہوئی تھی. اچھا طرفہ تماشا ایک اور بھی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ ہوئی تو جولائی 2021 میں جب سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت کے اٹارنی جنرل جو ہیں انور منصور خان, انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے اس موقف کے برعکس یہ ایک سی اے میں داخل کی وہاں پہ کہ جناب یہ جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, ہم ان کی صحت جرم سے انکار کرتے ہیں اور یہ بالکل بے بنیاد الزامات ہیں. اب ایک اٹارنی جنرل فار پاکستان ہو, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو رہا ہو, تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے کب اس کی تحقیقات کی؟ فیڈرل گورنمنٹ تو تحقیقات کر نہیں سکتی, اس کو اختیار نہیں ہے. اختیار تو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے. تو کس بنیاد جب فیڈرل گورنمنٹ نے ان الزامات کی کوئی تحقیقات ہی نہیں کی ہیں تو کس بنیاد پر ایک اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا چیف لا آفیسر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں ابھی تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ صرف یہی کہا کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف پرجری کا جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے کہتے کہ انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا. یعنی اچھا اس کے لیے انکوائری کا کوئی ان کے پاس میکینزم نہیں ہے تھا. جج کے خلاف انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل تو کس بنیاد؟ اس کا مطلب ہے یہ لیٹر لکھ نہیں سکتے تھے. نہیں فیڈرل گورنمنٹ لکھ سکتی ہے, وہ اس وقت چیف جسٹس کو لکھے. ٹھیک, چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی بنیاد پہ, جبکہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ انکوائری اور ایلیگیشن کی ویرسٹی چیک کی جائے, بلکہ آصف سعید کھوسا صاحب جب اپنی اوپینین, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب شکایت آتی ہے تو وہ ایک جج کی رائے کے لیے بھجوائی جاتی ہے, تو وہ جب وہ ایجنسی کی مداخلت کے الزامات کی تقریر سامنے آئی اور وہ لگا تو اس کے اوپر جو رائے لی گئی اس کے اندر بھی جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہ فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس لیے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فیئر ٹرائل کا حق دیے بغیر اور ڈیو پروسیس آف لا دیے بغیر انہوں نے برطرف کر دیا. اب اگر ایک جج کو اس طرح سے برطرف کر دیا جائے گا تو پھر جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کہاں گئی؟
تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک حوالے سے جو جج صاحبان ہیں ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو سیکور بھی کرتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر آپ کسی جج کو نہیں اس کے چھیڑ عہدے سے سکتے، نہیں اثر نکال انداز سکتے. نہیں یہ ہو نہیں ہے سکتے کہ اس پر. آج ایک حکومت جو ہے وہ فیصلوں سے خوش ہے، کل کو اس کے خلاف فیصلہ آ گیا تو وہ ناراض ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے حکومتیں اس طرح کے کارروائیاں کر کے اور پھر جج کو جو ہے نا انتقامی کارروائی سے کہہ لیں تو نشانہ بنا کے پنشبل کر دیں. آگے آئیں، اگر آگے بڑھیں ہاں فیصلے کی طرف. ان کی آج کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اب یہ دیکھیں نا، اس میں بھی سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے میں لکھتا ہے کہ دی ایلیگیشنز ور سیریس اینڈ دیئر ویراسٹی شوڈ ہیو بین ascertained which is also that what the chief of army staff and the government of Pakistan had explicitly requested unless the law governing an individual prohibits disclosure telling the truth is never made punishable. ان کی انکوائری کروانی جانی چاہیے تھی. اب کسی کو سچ بولنے کی بنیاد پہ آپ پنش تو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک. سزا دے دی کیا جیسے شوکت صدیقی کا جرم یہ تھا. اب یہ تو انہیں اس کی سزا دی گئی. اس کے بعد اب انہیں یہ آج کی ججمنٹ آئی. میری ذاتی رائے ہے کہ کسی بھی شخص کو اس طرح اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنا، اس کے بعد اس شخص کے پاس کون کون سے فورم ہیں کہ اپنے جو ماضی میں اس کو تکالیف ہوئی ہیں اس کا ازالہ ممکن ہو. اب یہ دیکھیں نا، یہ اسی طرح سے ازالہ ہو سکتا ہے نا. اب یہ ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر جو 18 ستمبر کے بعد کی جوڈیشری ہے وہ ایک بالکل تبدیل شدہ جوڈیشری ہے. مشرف کے کیس کے اندر کیسے جوڈیشل پروسیس مینیپولیٹ ہوا، مظاہر علی اکبر نقوی، امیر بھٹی صاحب اور جج صاحب نے وہ کیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اب جسٹس شوکت صدیقی اپنے جج کے حوالے سے کیسے مینیپولیشن کی گئی. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ اب یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے نا کہ انور قاسی صاحب لیکن اور شوکت عزیز صدیقی جن کے خلاف دونوں کے ریفرنس تھے، ایک کو سزا دے دی جاتی ہے اور دوسرے کو بری کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے لیے سب سے اہم یہ تھا کہ وہ جو چیف جسٹس کی اتھارٹی، خاص کر ایک طرح سے وہ بینچز بنانے کے حوالے سے جو اپنا اختیار استعمال کرتا تھا، یہ جو کمیٹی بنائی ہے میری نظر میں وہ بہت اہم کیس تھا. اپنا اختیار کوئی کسی کو نہیں دیتا آج کے دور میں. وہ تقسیم کر کے 3 ممبرز کو ساتھ کیا، یہ ایک بڑا وہ بھی ایک اچھا فیصلہ تھا. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہے نا. وہ آپ اس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہماری گفتگو جو ہے نا وہ آج اس فیصلے تک محدود ہے. اب جو ہے وہ مطلب میں تو اس پروگرام کے ذریعے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 5.5 سال بعد یہ ان کو انصاف مل گیا. بھٹو کی طرح 44 سال انتظار نہیں کرنا پڑا ان کو. یہ بھی بات ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو تکلیف برداشت کی شاید وہ کمپنسیٹ کر سکیں، اس کا ازالہ ممکن ہو. لیکن شروع پہ آپ نے کہا کہ آپ نے تعارف نہیں کروانے دیا، تو میں ہوں حیدر شرازی. اب آپ بات کریں. تو یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نا پہلے. آپ نے میرا پروگرام ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. نہیں وہ شروع پہ آج کوشش میری یہ تھی کہ میں کچھ سوالات تھے، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ پروسیس شروع کہاں سے ہوا، اختتام. اور اس میں سب سے اہم یہ کیس اس لیے میرے لیے تھا کیونکہ ججز کو جو وہ ایسے ان پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. دیکھیں نا، ایک جج حلف اٹھاتا ہے کہ میں بلا خوف و رعایت بلا یہاں حلف تو بہت لوگ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ جو ہے یہ جناب آج کا بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے دورس اثرات ہوں گے. بہرحال ہسٹری ہے اور جو سچ ہے آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ بڑا اچھا زبردست میرا خیال ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ جوڈیشری نے شروع کیا ہے کہ اپنی ہی جوڈیشری کی ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے عوام کے لا کے رکھ رہی ہے کہ کس طرح سے. ایسے تو ہمارا عدالتی دنیا کے اندر 130واں نمبر نہیں تھا. پچھلے دنوں ایک کیس کے اندر جسٹس قاضی فائزہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنا امیج جو ہے وہ عدالتی اس کو بہتر بنائیں اور عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو. تو جب ایسے فیصلے آئیں گے تو اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ عدلیہ پر عوام کا اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا.
تو میرا خیال ہے کہ آج گفتگو سمیٹنے سے پہلے دوسری ایک اور بات جو میں نے اپنے انٹرو کے اندر کہی تھی کہ سویلین کے فوجی ٹرائل کا جو مقدمہ ہے جواد یہ بھی خواجہ بڑا کے۔ دلچسپ ہے. آپ کو پتہ ہے جسٹس قاضی فیصل نے وہ جو امینڈمنٹ ہی ایک اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا جب فوجی عدالتیں قائم کرنے کی آئی تھی آئین میں ترمیم 18ویں ترمیم کے بعد ہی 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد 21ویں 21ویں نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن قاضی فائز نواز شریف عیسیٰ اے اس پی وقت ایس کے واقعہ کی بات آئی تھی. قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ملٹری کورٹس کے خلاف گئے تھے جس کو پوری ریاست فیصلہ کر چکی تھی کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے اور جی ہاں. سزائیں ہونی چاہیے. اسی فیصلے انہوں نے کی اپنا وجہ سے ذہن وہ بتا دیا. ہاں اسی فیصلے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھے بھی کیونکہ وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. اور اس میں جسٹس جواد احمد خواجہ بھی اس میں تھے، اور جسٹس جواد احمد خواجہ اس کے اندر پیٹیشنر ہیں اور تیسرے سپریم کون کورٹ کے تھے جج جنہوں نے وہ 6 جج صاحبان تھے جنہوں نے وہ کیا تھا. ان میں جسٹس جواد احمد خواجہ بھی جو پیٹیشنر ہیں اس کے خلاف تھے. تو بہرحال وہ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں پہلے تو وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جب یہ آئینی پٹیشن آئی، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ 8 مہینے تک اس نے فیصلہ ہی نہیں کیا. دیکھیں پھر وہ ریٹائر ہو گئے اس میں، اور پھر جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 رکنی بینچ تھا. جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عائشہ بخش، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک. تو انہوں نے پھر 5 رکنی بینچ نے جو سویلین کے فوجی ٹرائل کی آرمی ایکٹ کے نیچے جو شق ہے 21D2 اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا. اس پہ جسٹس یحییٰ افریدی نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے لارجر بینچ ہونا لازمی تھا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر اس کے جو شہدا فاؤنڈیشن کوئٹہ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ICAs جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل، اب کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تو وہ اب فیصلے کے خلاف 184(3) کے انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا. تو جب یہ لیگل پروسیس ہے، جب انٹرا کورٹ اپیل لگتی تو پرانا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد روک دیا جاتا اور نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے اس پہ. لیکن اس فیصلے کے بعد جسٹس جواد احمد خواجہ جو ہیں انہوں نے ابھی جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، ان کے اوپر اعتراض کر دیا تھا. اور اس اعتراض کے بعد وہ پھر جو ہے وہ جیسے سردار طارق مسعود اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے. تو اس کے بعد اب یہ مقدمہ دوبارہ ایک 6 رکنی بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، جو کہ جسٹس امین الدین خان جو ہے ان کی سربراہی میں ہے. اس میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اور جو ہے یہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ اب اس کی 25 مارچ کو سماعت کرے گا اس کی. تو یہ بھی ایک بڑا اہم کیس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 103 کے قریب جو ہیں وہ لوگ فوجی حراست میں ہیں اور پچھلے 10-11 ماہ سے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے جمال مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو حمزہ کیمپ کے اوپر جو باہر مظاہرین تھے اور جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کی. تو بہرحال یہ کچھ آج کے عدالتی محاذ سے خبریں تھیں. میرا خیال ہے کہ اب اجازت لیں جناب، مجھے اور حیدر شیرازی کو شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.